السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبع بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام میں قرآن کریم میں سورۃ القدر اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو ایک بڑی رات میں نازل کیا۔ قرآن کریم رمضان کے لیلۃ القدر کے رات میں نازل ہوا۔ جس رات قرآن کریم نازل ہوا اس رات کی فضیلت کو اللہ سبحانہ وتعالی 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام کتنی فضیلت والی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اللہ کے کلام کو چھوڑ دیے، قصے کہانیوں کی کتابوں کو جو ہے عام کر رہے اور پڑھ رہے پڑھا رہے۔ یہ کلام جس رات نازل ہوا اس رات کی فضیلت کو اللہ سبحانہ وتعالی 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہو گیا۔ یعنی 83 ایئرس 80 پر 3 سال اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو ایک رات میں وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ 80 پر 3 سال، کیا انسان کا حیات 80 پر 3 سال ہو سکتا ہے؟ عمر امتی 60 سنہ الی 70 سنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال بولے۔ 60 سے 70 سال یہ امت کی عمر ہے، حیات ہے۔ یہ ایک سورہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک رات میں تم 80 پر 3 سال کی عبادت کی فضیلت پا سکتے ہو۔ 83 ایئرس
اگر آپ کو 10 رمضان میں یہ رات مل گئے، کتنے ہو گئے؟ 830 سال، 830 ایئرس، 830 سال عبادت کرنے کا ثواب۔ اگر 20 سال 20 راتیں مل گئے تو کتنے ہو گئے؟ 1660 سال کا عبادت مل۔ دیکھیں، اگر 30 سال 30 راتیں مل گئے آپ کو رمضان کے، 30 راتیں، 30 سال میں 30 راتیں مل گئے آپ کو، کتنا ثواب ہے؟ 2490 سال کی بات۔ کتنی فضیلت ہے! اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے بلا رہا ہے، آؤ تم اللہ کے کلام کے طرف، قرآن کے طرف۔ یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے گی، اللہ سے جھگڑے گی، لڑے گی اور کہے گی اے اللہ، یہ تیرا بندہ صبح اور شام تیری اس کلام کو پڑھتا تھا۔ یہ فضیلت ہے قرآن کریم کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنا بھی افضل ہے اور سکھانا بھی افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہے۔ الف کے 10 نیکیاں، لام کے 10 نیکیاں، میم کے 10 نیکیاں، 30 نیکیاں ملتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنے نیکیاں ملتے ہیں؟ 190 نیکیاں ملتے ہیں۔ 19 حرف ہے اس میں، 190 نیکیاں ملتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی فضیلت، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس رات یہ قرآن نازل ہوا یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رات کو نصیب کرے جس رات قرآن نازل ہوا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس کتاب کو، قرآن کریم کو پہاڑوں پر نازل کرتے، تم دیکھتے کہ پہاڑ ڈر اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ایسی مقدس کتاب کو چھوڑ کر کے قصے کہانیوں کی کتابیں لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کیا یہی تعلیم ہے اسلام کا؟ اللہ کے نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اسی تعلیم دیتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب اور حکمت کو سکھاتے تھے۔ کتاب اللہ کا کلام ہے، حکمت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، قصے کہانیاں ہیں۔ یہی کیا سکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجیں گے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کے طرف سے جو بھی تیرے اوپر نازل ہوتا ہے ان لوگوں کو پہنچاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ رسالت کا حق ادا نہیں کریں۔
تو انبیاء کا کام کیا ہے؟ صحیح باتیں پہنچانا ہے دنیا میں لوگوں میں. جھوٹے غلط باتیں قصے کہانیاں پہنچانے انبیاء کا کام نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مقدس کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جو کتاب جس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا اور اس کے بعد کبھی نازل ہونے والا نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ کلام پہاڑ پر نازل ہوتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ڈر اور خوف سے. ایک اور مقام پہ اللہ کہتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اگر ہم نے اس کلام کو آسمان پر نازل کرنا چاہتے تھے، آسمان ڈر گیا اور کہا کہ اللہ میں نہیں اٹھا سکتا اس بوجھ کو. زمین پر نازل کرنا چاہتے تھے تو زمین بھی ڈر گیا، اور پہاڑ پر نازل کرنا چاہتے تو پہاڑ بھی ڈر گیا اس کو اٹھانے سے، لیکن انسان اس کو اٹھا لیا. ایسی مقدس کتاب جس کے لانے والے کون ہیں؟ جبریل امین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بولے اپنے کلام میں؟ کون نازل کرے؟ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور ان کے ساتھ روح الامین. قل نزل روح القدس من ربک بالحق. اے نبی آپ کہہ دو یہ روح القدس جبرائیل جو اللہ کے برگزیدہ فرشتہ، اللہ کے مقرب فرشتہ، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین، روح القدس، روح الامین والروح، یہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پاس آئے ہیں. پورے انبیاء کے سردار کے پاس لائے ہیں. سرتاج الانبیاء رحمت للعالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے جبرائیل امین. اس کے لانے والے مقدس فرشتہ، جس کے پاس لائے مقدس رسول، اور جہاں سے لائے وہ رب العالمین ہے. کس کے جانب سے کلام نازل ہوا؟ تنزیل من رب العالمین. سارے عالم کے رب کے طرف سے یہ نازل ہوا ہے، سارے عالم کے رب کے طرف سے. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. یہ کوئی شاعر کی شاعری نہیں ہے، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو، تم کس سے کہانیوں کی کتابیں پڑھنے والے ہو، اس لیے اس کتاب کو نہیں سمجھتے ہو. تم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ کوئی کاہن کے مسکرافات نہیں ہے، تم بہت کم سمجھتے ہو. تم تو گلی کوچے گاؤں ادھر ادھر قصے کہانیاں کتابیں لے کے گھومتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو اس کتاب کو؟ تنزیل من رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو یہ سارے عالم کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے. وَلَوْ تَكَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اگر میرے نبی اپنے طرف سے کوئی بات کہہ دیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کے دائیں ہاتھ پکڑیں گے.
ثم لقطعنا منه الوتين، ہم ان کے شاہرگ کاٹ دیں گے۔ اللہ اکبر، نبی بھی اپنے طرف سے نہیں بول سکتے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ ایک بات بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کہہ دیتے تو وہ بھی اللہ کے پکڑ میں آ جاتے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی بھی ہماری اس عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام ہے، ایسی مقدس کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام قرآن کریم میں اس کی عظمت کو بتا رہا ہے، اس کی عظمت کو بتا رہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو، قرآن کریم کو ہم ہی نازل کیے اور اس کے محافظ خود ہم ہیں۔ کوئی اس کو حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے بھی قصے کہانی کا کتاباں دنیا میں آئے تو بھی اس کتاب سے مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کے کلام سے۔ ایسی بابرکت، ایسی مقدس کتاب اللہ سبحانہ وتعالی نازل کیا ہے۔ اس لیے اس کتاب کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا اس مہینے کی فضیلت بڑھ گئی۔ جس رات اس قرآن نازل ہوا اس رات کی فضیلت بڑھ گئی۔ جس جگہ نازل ہوا مکۃ المکرمہ، اس جگہ کا فضیلت جو ہے اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب بنا دیا، اس جگہ کی فضیلت بھی بڑھ گئی۔ جس ہستی پر نازل ہوا اس ہستی کو امام الانبیاء بنا دیا اللہ سبحانہ وتعالی کو، جانے کا رستہ دیا۔ جس ہستی پر یہ کلام نازل ہوا اس ہستی کا مقدس، اس ہستی کا مقام کو اللہ سبحانہ وتعالی محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنا دیا اور سارے انبیاء کے امام بنا دیا، امام الانبیاء بن گیا۔ اور جو فرشتہ اس کو لے کر کے آئے وہ فرشتوں کے سردار بن گئے، روح القدوس، روح الامین، جبرائیل علیہ السلام، جن کے 600 پر ہیں، 2 پر اگر بچھاتے تو سارے آسمان اس کے نیچے آ جاتے، اتنے بھاری برکم فرشتہ جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھے تو آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ ایسے فرشتہ جو ہے اس کلام کو لے کر کے آئے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ شیطان کے مسکرافات نہیں ہے، یہ شیطان کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم ہی سمجھتے ہو۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون، تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ اللہ کا کلام، قصے کہانیاں کی کتاب نہیں ہے، کٹو کدلو نہیں ہے، یہ مقدس کتاب ہے، شیطان کا کلام نہیں ہے۔ رشد خلیفہ جو ہے کہا، ایک یہودی کہا کہ شیطان کا کلام ہے،
اللہ نے کہا وما هو بقول سلمان رشدی، تو کہا کہ شیطان کا کلام ہے. اللہ نے کہا وما هو بقول الشیطان الرجیم، یہ شیطان کا کلام نہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ ذکر ہے سارے عالم کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ امام صاحب نماز میں کھڑے ہو کر کے کیا کہتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، کسی ایک عالم کا نہیں ہے، سارے عالم کا رب. سب کے لیے یہ کلام نازل ہوا ہے، مقدس کتاب، سارے انسانوں کے لیے، سارے جنوں کے لیے، سب کے لیے نازل کیا گیا کلام، مقدس کتاب، بابرکت کتاب. برکتوں کے مہینہ میں نازل ہوا، برکتوں کے رات میں نازل ہوا، رمضان المبارک میں نازل ہوا، لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا. بابرکت ہستی پر، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کوئی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، کوئی فرشتہ اپنے طرف سے نہیں بنایا. عرش کا مالک جو ہے اس کو نازل کیا ہے، عرش کا مالک. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. نبی اپنے نفسانی خواہش سے نہیں کہتے، جو کچھ بھی کہتے ہیں وہی کے ذریعے کہتے ہیں. اور بڑے طاقتور فرشتہ جو ہے اس کو لے کر کے آتا ہے، علامہ شدید القوا. ایسی بابرکت کتاب قرآن کریم سارے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لاتا. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کیا، یہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لاتا ہے. یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، تم گلی کوچوں میں لے کر کے گھومتے ہو، وہ کتاب نہیں ہے قصے کہانیوں کی. یہ تو مقدس کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. قصے کہانیوں کی کتاب لوگوں کو روشنی سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے. فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو بھی طاغوت کو انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ مضبوط کڑے کو تام لیا جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں، لن انفصام لہ. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ کون ہے؟ زمین و آسمان کا نور ہے، زمین و آسمان کا نور ہے اللہ سبحانہ وتعالی. اس لیے لوگوں کو اللہ نور کی طرف لے جاتا ہے.
اللہ ولیکم، اللہ تمہارا دوست ہے، ایمان والوں کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. کیا کرتے ہیں اللہ؟ اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجکم من الظلمات الی النور، تمہیں اندھیروں سے نکال کے، ڈارکنس، چیکٹی، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کافروں کا دوست کون ہے؟ طاغوت ہے، شیطان ہے. یخرجہم من النور الی الظلمات، شیطان کیا کرتا ہے؟ روشنی سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے. تو ایسی مقدس کتاب اللہ سبحانہ و تعالی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو ہے عطا کیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہاں وہی کام ہم جو ہے کر رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. اللہ کے نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تم میں سے بہتر وہ ہے قصے کہانی کی کتابیں سیکھے اور سکھائے. نہیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولے کیا کٹو قتل قصے کہانی کی کتابیں سیکھے اور سکھائے، یہ بولے اللہ کے نبی. قرآن کو سیکھے اور سکھائے، یہ تم میں سے بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، پرہیزگار لوگوں کو یہ راستہ دکھاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ایسے پرہیزگاروں کو یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے ہمیں کہا کہ تم ہر روز 17 مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے راستہ مانگو. کیسا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دے. سیدھے راستے پر چلا روزانہ 17 مرتبہ، فجر میں 2 مرتبہ، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4. لازم ہے، ضروری ہے، فرض نمازوں میں ہم اللہ سے مانگے سیدھی راہ، صراط المستقیم. وہ صراط المستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس راستے پہ چلا ہے اللہ جس راستے پہ تیری انعامات ہوتے ہیں. پیغمبروں کا راستہ، انبیاء کا راستہ، اولیاء کا راستہ، رسولوں کے راستہ، جنتیوں اور متقیوں پرہیزگاروں کا راستے پر چلا جن پر تیرے انعامات ہوتے ہیں. غیر المغضوب
اللہ مغضوب کا راستہ سے میں بچا. یہود مغضوب ہے، غضب کے مستحق ہے، اس راستے سے بچا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جو گمراہ ہو گئے نصارہ، اس راستے سے بچا. ہمیں سیدھی راہ پر چلا، جنت کے راستے پر چلا، ہدایت کے راستے پر چلا. یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، ہم لوگوں کو بلا رہا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. تم دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف آؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی آپ کہہ دو میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. اللہ کی طرف بلانے والے داعی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک اے نبی ہم نے آپ کو بھیجے خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے، جہنم سے ڈرانے اور جنت کی خوشخبری. شاہدا ومبشرا ونذیرا. اور آپ گواہ ہیں، شاہد ہیں، قیامت کے دن امت کے لیے گواہ دیتے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. اللہ کی طرف بلانے والے داعی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ. اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. سِرَاجًا مُنِيرًا. آپ چراغ ہے، روشنی ہے، اور منیر ہے، نور ہے. آپ ایسے ہستی جو کتاب کو لائے اس کو چھوڑ کر کے قصے کہانیوں کو پڑھنا یہ ہمارا کام نہیں. ایسی بابرکت کتاب اللہ سبحانہ و تعالی اس امت کے ہاتھوں میں دیا ہے. جو بھی اس کو پڑھتے ہیں برکت حاصل کرتے ہیں، جو بھی اس کو پڑھتے ہیں حکمت حاصل کرتے ہیں، جو بھی اس کو پڑھتے ہیں ہدایت حاصل کرتے ہیں، جو بھی اس کو پڑھتے ہیں عزت حاصل کرتے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین حکمت بری ہوئی کتاب کی قسم ہے، قرآن کی. والقرآن الحکیم. قرآن حکمت سے بری ہوئی کلام ہے. جو بھی اس کو پڑھتا ہے، جو بھی اس کو سنتا ہے اس کو حکمت ملتا ہے. جو بھی اس سے دور جاتا ہے وہ جاہل بن جاتا ہے. جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کو حکمت ملتا ہے. جو اس سے دور جاتا ہے، قصے کہانیوں کی طرف جاتا ہے، جاہل بن جاتا ہے. قاف والقرآن المجید. عزت والی کتاب قرآن کی قسم ہے. اللہ کہتا ہے جو بھی اسے پڑھتا ہے اسے عزت ملتا ہے، جو بھی اسے سنتا ہے اس کو عزت ملتا ہے، جو بھی اسے بھاگتا ہے وہ بے عزتی ہوتا ہے، جو بھی اسے انکار کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. ایسی مقدس کتاب قرآن کریم ہے.
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بولے اپنے کلام میں؟ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. برکت تمام تعریفوں کا لائق ہے وہ رب جس نے اپنے بندے پر ایسا کتاب نازل کیا جس میں کوئی کجروی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس میں ذرا برابر بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے. قیما لینذر بأسا شدید، یہ بالکل سیدھا راستہ بتانے والا ہے اور ڈرانے والا ہے اس کلام قرآن کریم. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو ایسی مقدس کتاب پڑھنے، سننے، یاد کرنے، عمل کرنے، دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے. ایسی بابرکت کتاب ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں کہا تبارک الذی نزل الفرقان. بابرکت ہے وہ ہستی جس نے فرقان کو نازل کیا. فرقان گیٹورائی، حق و باطل میں فرق کرنے والا کلام. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے عالم کو ڈرائے. کسی ایک انسان کو نہیں ہے، کسی ایک قوم کو نہیں ہے. لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم کو ڈرانے کے لیے یہ کلام دنیا میں نازل ہوا ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ فرقان. فرقان گیٹورائی، حق اور باطل میں فرق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کتاب کے ذریعے کئی قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عروج پر اوپر لے جاتا، اور اس کتاب کے ذریعے کئی قوم نیچے دب جاتے ہیں. جو اس کو اپنا لیتے ہیں وہ اوپر اٹھتے ہیں، اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ 7 زمینوں کے نیچے چلے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کیا بولے قرآن کریم میں؟ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. اللہ سبحانہ و تعالی زیتون کی قسم کھاتا ہے، طور سینا کی، تین کی، اور بلد الامین مکہ کا قسم کھاتا ہے. بے شک ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا، بہترین شکل و صورت میں. ساری مخلوق سے بہترین شکل و صورت انسان کا ہے، فی احسن تقویم. لیکن انسان اسفل سافلین میں چلے جا رہا ہے، 7 زمینوں کے نیچے چلے جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ کا کلام کو چھوڑ دیا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. لیکن ایمان والے
اسفل سافلین کو نہیں گئے، 7 آسمانوں کے اوپر ان کا ٹھکانہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ایسا اجر اللہ ان کو دے گا۔ اس لیے اللہ کیا بولے؟ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ اگر کوئی اس دین کو یا آخرت کو انکار کرتا ہے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کیا حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ سوال کر رہا ہے، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بے شک اللہ حاکموں کا حاکم ہے، اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ برباد ہوتا ہے، اگر کوئی قبول کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے۔ یہ اللہ کی کلام کی شان ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے آج؟ ایروپلین بنائے، ہیلی کاپٹر بنائے، سیٹلائٹس بنائے، سب کچھ بنائے، اللہ کہتا ہے نقصان میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، اللہ کے کلام پر جو ایمان لائے وہ نقصان میں نہیں ہے۔ قصے کہانیوں کی کتاب پہ جو ایمان لائے وہ نقصان میں ہے۔ قرآن کریم پر جو ایمان لائے وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں۔ قصے کہانیوں کی کتابوں پہ ایمان لائے وہ نقصان میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایمان بھی لاتے ہیں، عمل صالحہ بھی کرتے ہیں، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ تو ایسی بابرکت مقدس کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کریم الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا باقی ہے، خدا کی شان باقی ہے اور خدا کی کلام باقی ہے، اللہ کی کلام باقی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نور کہتا ہے قرآن کریم کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلام کو فرقان کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کریم کو حکیم کہتا ہے۔ کئی ناموں سے اللہ اپنے کلام کا تعارف کرتا ہے انسانوں کو، تاکہ انسان تم نقصان سے، گھاٹے سے بچ جاؤ۔ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، دنیا بدتر اور فنا ہونے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا تھا، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہی بات لکھا ہوا ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں بھی، قرآن کریم میں بھی
یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنا رہا ہے، تم دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی 2 دن کی زندگی ہے، اس لیے اللہ کیا بولے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ماذا تکسب غد۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، دیکھ لو کل کے لیے کیا بنا لیے، تم کیا تیار کر لیا، کل کی زندگی۔ آج کی زندگی بولے تو کون سا ہے؟ دنیا کی زندگی۔ کل کی زندگی بولے تو آخرت کی زندگی۔ تو کل کے زندگی کے لیے آج تم کیا تیار کر لیے، کس سے کہانیاں تیار کر لیے، کام آتے ہیں، کیا تیار کرنا ہے؟ اللہ کے کلام کو تیار کرنا ہے۔ کس لیے نازل کرے اللہ؟ اٹالے پہ چپانے کو رکھا، غلاف میں باندھ کے رکھنے کو رکھا؟ اس کو اللہ پڑھنے رکھا اور عمل کرنے کے لیے رکھا ہے، اور اس کلام کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے رکھا ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے، اور ہدایت کے واضح کھلے نشانیاں اس میں ہیں، بہت سارے نشانیاں ہدایت کے اس میں موجود ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب سے آپ پوچھو، اے کتاب تو کس رات نازل ہوا؟ تو جواب میں کہتا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں لیلۃ القدر میں نازل ہوں، قدر والی رات، بڑی رات میں نازل ہوا ہوں۔ اے کتاب قرآن تو کس مہینے میں نازل ہوا؟ جواب کہتا ہے اللہ، قرآن کریم جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کا مہینے میں نازل ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، ہر سوال کا جواب دیتا ہے قرآن کریم۔ اے قرآن تو کس لیے آیا دنیا میں؟ یہ قرآن جواب دیتا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لانے کے لیے میں آیا ہوں۔ قرآن کریم اس لیے آیا ہے۔ اے قرآن تجھے لانے والے فرشتہ کون ہے؟ اللہ قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، نزل به الروح القدس من ربك بالحق، روح القدس اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله، جو جبرائیل سے دشمنی کرتے ہیں کہہ دو وہی جبرائیل اس قرآن کو اس کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ جبرائیل امین، روح القدس۔ تو قرآن کریم سے ہم پوچھیں، اے قرآن انسان کا مقام کیا ہے؟ مانونی یکستائی ستانم اینٹی، انسان کا مقام، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ،
بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری مخلوق پر فضیلت بخش. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین پہ، سمندروں میں سفر کرنے کے سواریاں اللہ دیے ہیں انسانوں کے لیے. انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے. قرآن سے پوچھے انسانوں میں سب سے عزت والے کون ہیں؟ قرآن جواب دیتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، تم سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں. انا خلقناکم من ذکر وانثی، تم سب ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے. سارے انسان دنیا میں 6800 زبان بولنے والے ہیں. دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہے، کنٹریز ہے. کالے گورے تمام انسانوں کو ایک ماں باپ سے اللہ پیدا کیا. اور انسانوں میں سب سے عزت والے جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گوروں کو کالوں پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کالوں کو گوروں پر کوئی فضیلت نہیں ہے. عربوں کو عجموں پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اجمیوں پر، اور اجمیوں کو عربیوں پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت ہے تو تقوی پر ہے. بے بکتی تقوی اس کی فضیلت ہے. اللہ کے یہاں اکرام والے، عزت والے، تقوی والے ہیں. یہ گروہ وہ گروہ یہ وہ نہیں ہے. اکرام والے اللہ کے یہاں تقوی کی اہمیت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اس تقوی کی طرف، آخرت کی طرف، جنت کی طرف بلا رہا ہے. جنت کن لوگوں کے لیے انتظار میں ہے؟ قرآن سے پوچھیں تو قرآن جواب دیتا ہے جنت کن لوگوں کے لیے انتظار کر رہا ہے. اعدت للمتقین، جنت پرہیزگار لوگوں کے لیے انتظار کر رہا ہے. پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت انتظار کر رہا ہے. جہنم کن لوگوں کے لیے انتظار کر رہا ہے؟ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم انتظار کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام، مقدس کلام، یہ ہم تمام کو جنت کے طرف بلا رہا ہے. دیکھیے قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ لوگوں کو دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. سلامتی کا گھر کے معنی کیا ہے؟ جنت ہے. اس کا نام دا ہاؤس آف پیس، دار السلام، شانتی نلیم، سلامتی کا گھر. ادھر اللہ بلا رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے اسے سیدھے راستے کی طرف چلاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو صحیح راستہ، سیدھا راستہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہے. اور وہ جنت میں جب داخل ہوں گے، وہاں کے فرشتے جنتیوں کو کیا کہیں گے؟ ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ. سلامتی کے ساتھ.
امن کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. اور جنت میں جانے کے بعد کیا ملے گا؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما إلا قيلا سلاما سلاما. جنت میں داخل ہونے کے بعد کچھ بھی لغو بات، بیکار باتیں نہیں سنیں گے، صرف اور صرف سلامتی سلامتی سلامتی، شانتی شانتی شانتی، پیس پیس پیس، یہی جو ہے اس کو ملے گا. یعنی وہ امن ہی امن میں رہے گا، سلامتی ہی سلامتی میں رہے گا. اور سلامتی کا گھر ہے جنت، اور جہنم دار البوار ہے. جہنم دار البوار ہے. جو لوگ بھی جہنم کے طرف جا رہے ہیں وہ ہلاک ہونے والے گھر کے طرف جا رہے ہیں، اور جو لوگ بھی جنت کی طرف جا رہے ہیں وہ امن کا گھر میں جا رہا ہے. ایسی بہترین مقدس جگہ جنت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں کہتا ہے کہ جہنم چیخ کر کے، چلا کر کے، زور زور سے جو ہے چیختا ہے جہنم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتا ہے. تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے چیختا ہے جہنم. اس کی آواز سے جہنم کو دیکھ کر کے لوگ ڈر جاتے ہیں. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. جب بھی کوئی گروہ جہنم کے قریب جاتا ہے تو جہنم کے داروغے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی ڈرانے والے نہیں آئے؟ الم یأتکم نذیر. قالوا بلا قد جاءنا نذیر. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ڈرانے والے آئے ہیں. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. ہم ڈرانے والے آنے کے باوجود بھی ہم انکار کر دیے، ہم جھٹلا دیے اور کہہ دیے یہ کوئی نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے. جو کتاب کو لائے ہیں پیغمبر، اللہ کے رسولوں کو انکار کر دیے، کتاب کو انکار کر دیے. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش کہ ہم اس قرآن کو سنتے اور سمجھتے تو آج جہنم میں نہیں رہتے. یہ جہنمی لوگ خود مان لیتے ہیں، جہنمی خود تسلیم کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم دنیا میں اللہ کی کلام سنتے اور سمجھتے تو ہم آج جہنم میں نہیں رہتے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ. اللہ سبحانہ وتعالی جنتیوں کا ذکر کرتا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ. جنتیوں سے کہا جاتا، جب جنتی ایک گروہ جنت کے طرف جاتے رہتے تو جنتی گروہ کو فرشتے کہتے کہ آؤ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. پرہیزگار لوگوں کو وہاں جو ہے بڑی عزت سے بلایا جاتا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. پرہیزگار اللہ کے رحمان کے وفد مہمان بن کر کے جائیں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمِ وِرْدًا. اور مجرموں کو جہنم کے طرف ہانکتے ہوئے، دھکیلتے ہوئے، اس کو اکالتے ہوئے لے جائیں گے. جیسا جانوروں کو مارتے ہوئے اکالتے ہوئے لے جائیں گے، جہنمی کو ایسا لے جائیں گے.
جنتی مہمان بن کر کے جائیں گے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلى ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین. اس دن جہنم کی طرف ایک گروہ جائے گا اور جہنم کے داروغے ان کو کہیں گے کیا کوئی رسول نہیں آیا آپ کے پاس ڈرانے کے لیے؟ آئے لیکن ہمارے اوپر ہم کافر تھے، ہم انکار کر دیے، اس لیے ہمارے اوپر جہنم لکھ دیا گیا. حق علی الکافرین، چلو اس میں داخل ہو جاؤ. قیل ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ اور اس میں تمہارا ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا، جو مغرور لوگ ہیں دنیا میں، غروری اختیار کرتے ہیں. حق کو ماننے کے بعد، جاننے کے بعد، حق کو پہچاننے کے بعد غروری جو اختیار کرتے ہیں دنیا میں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم. مغرور نہ بن، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس عاجز بن جا. اس کا بندہ عاجز ہوتا ہے. مغرور کبھی بھی اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. شیطان مغرور ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا، انکار کر دیا اللہ کی بات کو. واستکبر، تکبری اختیار کیا. وکان من الکافرین، اور کافروں میں داخل ہو گیا. جو بھی اللہ کی بات کو انکار کرتا ہے اور تکبری اختیار کرتا ہے وہ کافروں میں داخل ہوتا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم ہے. نہ انہیں وہاں ٹھنڈک محسوس ہوتی، نہ پینے کے لیے کچھ دیا جائے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. وہاں کہیں ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی ان کو، نہ پینے کے لیے کچھ دیا جاتا، بلکہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ان کو پلایا جاتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. جہنم ایک گھات ہے. ولا گھات، مغروروں کو شکار کرتا ہے جہنم. للطاغین مآبا، جو متکبر ہے، مغرور ہے، ان کا ٹھکانہ ہے. لابسین فیہا احقابا، اور اس میں مدتوں بڑے بڑے زمانے جو گزر جائیں گے، اسی میں وہ رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں نہ پینے کے لیے کچھ ملے گا، نہ ٹھنڈک محسوس ہوگی. تو ایسے جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے 3 مرتبہ، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا، 3 بار جو دعا کرتا ہے تو جہنم کہتا ہے اللہ اس بندے کو جہنم سے بچا. جہنم خود کہتا ہے اے اللہ اس بندے کو جہنم سے بچا. جب کوئی بندہ اللہ سے جنت مانگتا ہے 3 مرتبہ، اے اللہ مجھے جنت دے، اے اللہ ہمیں جنت دے، اے اللہ ہمیں جنت دے، تو جنت کہتا ہے اے اللہ اس بندے کو جنت دے. دیکھیں، تو جنت میں جانا یہ ہر انسان کا خواہش ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو جنت میں لے جانے کے لیے ایسی مقدس کتاب کو دنیا میں نازل کیے، ایسی بابرکت کتاب کو نازل کیے. یہ کتاب لوگوں کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن
لوگوں کو بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن، یہ کتاب لوگوں کو بالکل سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی ایمان لاتے ہیں، عمل صالحہ کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتا ہے یہ قرآن، گڈ نیوز دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالحہ کریں ان کے لیے اللہ فردوس کا جنت تیار کر رکھا ہے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسی جنت کے طرف لوہے ہمیں اللہ بلا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بابرکت کتاب، مقدس کتاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب سے ہمیں محبت عطا کرے۔ اے اللہ اس کتاب کو ہم پڑھنے کی توفیق دے، سیکھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کتاب کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اے اللہ باری تعالیٰ میں جہنم سے بچا اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب کر۔ اے اللہ باری تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفا عطا کر، جو بے روزگار ان کو روزی عطا کر۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے پریشانی سے نجات دلا۔ اے اللہ باری تعالیٰ ہم سے پہلے جتنے بھی ہمارے چھوٹے بڑے دنیا سے چل بسے ان کو بخش دے، ان کے خبروں کو نور سے بر دے، ان کے خبروں کو شادہ کر دے۔ ہمیں بھی مغفرت کر دے مولا، ہماری بھی مغفرت کر دے، قبر کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اے اللہ پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح گزار دے، ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق دے اور جہنم سے بچنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نصیب کر، ان کی سفارش ہمیں نصیب کر، ان کے آت مبارک سے جام کوثر نصیب کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔